نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نفاس کے حوالے سے۔ یہ جو نفاس کا خون ہے یہ بھی عورتوں کو آتا ہے۔ یہ آتا اس وقت ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ استحاضہ یا حیض والا خون نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد خون نکلا ہے یہ نفاس والا خون ہے۔ اور اس کی جو مدت ہے وہ کم از کم 40 دن ہے، یعنی کمی کی جانب اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری مکمل مدت جو ہے وہ 40 دن 40 رات ہے۔ اور بعض اوقات عورتوں کو 2 دن بھی آتا ہے نفاس والا خون، کبھی 10 دن بھی آتا ہے، کبھی عورت کو 20 دن بھی آتا ہے، کہیں عورت کو 30 دن آ جاتا ہے۔ یہ جو نفاس کا خون ہے نا یہ عورتوں کو 40 دن کے اندر آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس سے کم جو ہے وہ مدت شمار بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 15 دن آتا ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے۔ ہاں اگر یہ خون آنا بند ہو گیا، یعنی اس کو خون آ رہا تھا چلتے چلتے ابھی 10 دن گزرے تو 10 دن کے بعد ہی خون بند ہو گیا، تو لہذا اب وہ اس کو خون نہیں آ رہا، کیا اب وہ پاک ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا وہ عورت جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک اٹھا سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو آپ نے اس پر توجہ دینی ہے۔ یہ جو نفاس والا خون ہے اگر ایک دن آیا ہے اور ایک دن کے بعد نہیں آیا تو ہمارے شہروں میں اور ہمارے دیہاتوں میں یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بس چلہ پورا ہی کرنا ہے۔ چلہ پورا نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ کو ایک دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اس کے بعد غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ پاک ہو گئی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ 40 دن مکمل ہوں گے تو پاک ہوگی، یہ بالکل ایسی یہ جہالت ہے کہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہے، نہ گھروں میں کہتے ہیں کہ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو خون اگر اس عورت کا بند ہو گیا ہے۔ بعض اوقات تو مرد اپنے خاوند حضرات جو ہیں شوہر حضرات وہ بھی نہیں پوچھتے، تو اپنی عورت سے یہ پوچھنا چاہیے۔ یہ اگر عورت کو خون آنا بند ہو گیا ہے تو اب وہ غسل کر سکتی ہے، غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہو گئی ہے، اب وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے، اور قرآن پاک جب وہ پڑھے گی تو گھر میں برکت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ 40 دن مکمل ہوں گے تو اس کے بعد پاک ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں تو بعض گھروں میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے برتن الگ کر دو یا ان کا کھانا پینا جو ہے وہ علیحدہ کر دو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہاں وہ کام بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام سارے وہ کر سکتی ہے، روٹی بھی پکا سکتی ہے، کھانا بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور باقی اپنے بچوں کو کپڑے وغیرہ وہ استری بھی کر سکتی ہے، اور وہی استری والے کپڑے وہ بچے پہن بھی سکتے ہیں اور بچے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، شوہر بھی وہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ جس کپڑے کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی ناپاک ہو گیا، جس برتن کو وہ ہاتھ لگائے گی یہ بھی ناپاک ہو گیا، یہ ایسی یہ جہالت ہے۔ آئیے ہم نے اس جہالت کو ختم کرنا ہے اور اپنے گھروں میں دین جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گھروں میں یہ عادت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم دین سے لگے اور دین کی بات سنیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا